بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ آپ سے نا ایک بات شیئر کرنا ہے کہ نا میں نے آج ایک ویڈیو نظر سے گزری جنت البقیع کے بارے میں۔ اوکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ایک گورکن ہے جو پاکستانی ہے اور کافی عرصے سے وہ وہاں پر مقیم ہے مدینہ میں۔ تو ایک دن اس نے جمعرات کی رات کو دیکھا کہ سب قبروں سے مردے نکل کر باہر آ گئے ہیں اور نہ وہ چل رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، پھر اس نے اپنے اس وہم کو جھٹکا اور مطلب گھر آ گیا کہ میرا وہم ہوگا۔ پھر اگلی جمعرات آئی تو پھر اس نے دیکھا اسی طرح سے، تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا یہ۔ تو پھر تھرڈ ٹائم جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا میں کیمرہ اور ساتھ لے کر جاؤں نا، تو وہ اپنا اس نے ویڈیو بنائی اور تصویریں لی اور گھر آ کے تسلی سے پھر دیکھا کہ وہم تو نہیں، لیکن وہ اسی طرح اس کو وہ نظر آیا۔ اس کے بعد اس نے میڈیا والوں کو بلایا، سعودی میڈیا والوں کو، کہ آپ آئیں اور یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے آ کے دیکھا تو پہلے جب وہ وہاں گیا نا تو ان میں سے مردوں نے آواز لگائی، ایک نے جو بھی اس کا نام تھا اس کو پکارا کہ جب تم سب کچھ جان ہی چکے ہو تو آؤ ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ۔ مطلب وہ مردے نکلتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو خیر اس نے ویڈیو بنائی، تصویریں بنائی اور میڈیا والوں کو اکٹھا کیا۔ جب ان کو دکھانا چاہا تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ انہوں نے دیکھا قبریں ویسے ہی بند ہیں، کوئی مردے نہیں ہیں، کوئی چل نہیں رہے، کوئی آواز نہیں۔ تو انہوں نے اس کا وہم قرار دیا یا پاگل پن کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ میرا یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ خیر اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ قبرستان چلیں تو رات کو میں آپ کو یہ سب دکھاؤں گا۔ وہ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چلو ہم قبرستان بھی چلتے ہیں۔ وہ قبرستان آ گئے تو رات کو پھر جب رات ہوئی تو اس کو وہ سب نظر آ رہا تھا جس کا اس نے ذکر کیا، جس کی اس نے ویڈیو بنائی، لیکن اور لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تمہارے دماغ کا خلل ہے، تم پاگل ہو، اور اس کو نا دماغی امراض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ تو وہ وہاں بھی ابھی بھی یہی کہتا ہے، سنا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ حقیقت ہے، لیکن کوئی اس کی بات کو یقین نہیں کرتا۔ تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجوں۔ جی بھیج مجھے تو کچھ عجیب ہی سا لگ رہا ہے، آپ کو جیسے عجیب لگ رہا ہے یا پاگل پن ہے، لیکن واللہ علم بالغیب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ دراصل اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا کو اس کے اوپر بھرے پڑے ہیں۔ آپ شیخ احمد کے خواب کی حقیقت یا شیخ احمد کا جو خواب ہے اس کی ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز بھی تب حیات تھے، یہ مشہور کر دیا گیا کہ جناب ایک خادم ہیں مسجد نبوی کے، وہ خدمت کرتے کرتے ان کی نیند آ گئی، اونگ لگ گئی، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہوا ویسا ہوا، اتنے لوگ مرے ہیں اس دوران میں اور یہ سارے کے سارے جہنم میں ہیں، اللہ کے عذاب میں، دیکھیے لوگوں کو جا کے نصیحت کیجئے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ اس طرح کی نصیحت شیخ احمد کو خواب میں بتائی گئی۔ اسی طریقے سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی کئی خواب آتے ہیں اور کئی اس طرح کی باتیں ہند و پاک کے صوفیاء کو بڑی سوچتی ہیں۔ جیسی کہ آپ نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی ہے اور اس ویڈیو کا عنوان ہے جنت البقیع میں جمعرات کو کون سا معجزہ ہوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات کو جنت البقیع میں میلہ لگتا ہے اموات کا، جو وہاں پر مدفون ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے سے حال احوال بھی پوچھتے ہیں، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ ان صاحب نے، یہ جو پاکستانی صاحب ہیں، ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فلانی جگہ پر کیونکہ جھوٹ کی جو سورس ہے نا وہ ہماری اپنی ہی قوم ہے، معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہو، یا تو وہ ہندوستانی ہوں گے یا بنگلہ دیشی ہوں گے یا پھر وہ پاکستانی ہوں گے، یہ صوفیوں کا جو جال ہے ہمارے یہاں پھیلا ہوا، وہ یہ اصل میں انہی سے اس کے تار جڑے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اور دوسرے ممالک کا ایسا خواب بیان کرنے والا شاید ہی آپ کو کہیں نظر آئے، لیکن ہند پاک کے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہ اس طرح کی جمعرات کو سوتے ہوئے رہ گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور بلکہ وہ کتاب ابوالحسن اعلیٰ نے سید علی میاں ندوی کی ہے وہ کتاب، جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سو گئے تو آ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھنجھوڑا اور اٹھیے جناب تہجد پڑھ لیجئے۔ تو اس طرح کے واقعات بے شمار آپ کو مل جائیں گے۔ سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہ تو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے عربی زبان میں، اور نہ ہی اسے اخبارات نے لکھا ہے، بلکہ پاکستان ایمبیسی بھی سوئی ہوئی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کہ بہت ہی مخلص ہو بقول آپ کے، اور اس کو خواب بھی آتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہ تو بہت بڑی ہستی ہوگی نا جو مردوں کو دیکھ رہا ہے، اب وہ انہی مردوں میں سے کسی سے بات چیت کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کروا دے کہ وہ پاگل نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ سعودی، اگر پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہندوستان پاکستان میں جنم لیتے ہیں، اور یہ جو صوفی حضرات ہیں نا وہ پیر کے دن یہ ہو گیا، جمعرات کے دن جمعرات کو درود پڑھنے کے لیے ارواح قبروں سے نکلتی ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے گزشتہ ہفتے ہی میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ارواح جو ہیں، روحیں قبر سے نہیں نکلتی، وہ جب ان کو وفات، کسی بھی انسان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہیں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور آسمان کے دروازے مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بد عقیدہ ہوتا ہے اس کے لیے، یا مشرک اور کافر ہوتا ہے اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ وہ تفصیل آپ کو میری اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے واقعات جھوٹ پر مبنی ہیں، اور سعودی عرب کی حکومت نے اگر ایسا، اس کو ہم تسلیم بھی کر لیں کہ جناب کسی کو اس طرح کی گمان آتے ہوں، اس طرح کے خواب آتے ہوں، اور اس کو ہاسپٹل میں بھیج دیا ہے، پاگل خانے میں بھیج دیا ہے، تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ حکومت نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جو کہ اس بیچارے کی عقل درست ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، کسی بھی سعودی ویب سائٹ پر، کسی بھی اخبار میں، کسی بھی سوشل میڈیا پر یہ بات اور یہ معجزہ کہ جمعرات کے دن روحیں جنت البقیع میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، وہ جنت البقیع میں کون مدفون ہے؟ جنت البقیع میں بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے مشائخ وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کو بدعقیدہ کرنے کے لیے کہ روحیں آتی ہیں اور وہ آ کر آپس میں ملتی بھی ہیں، اور یہ تو مجھے جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ شاید وہ ہم کسی زمانے میں ہندوستان کے وہ ٹی وی ڈرامہ ہوتا تھا، یا بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی جو فلمیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہے کہ آپ کو تو میں نظر آ رہا ہوں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آ رہا ہوں۔ ارے بھائی اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو جھوٹ ہیں ان سے اپنے آپ کو متاثر ہرگز نہ کیجیے، اور ایسی ویڈیوز کو بھی نہ شیئر کیا کریں جو کہ یہ جیسے جمعرات کا، ہر جمعرات کو کون سا معجزہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شیدائی ہیں تو روزہ رکھنا شروع کیجئے اور جھوٹ نہ عام کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے کی ایک اور نشانی بتائی ہے کہ جو بات ہمارے پاس پہنچتی ہے نا، بغیر اس کی تصدیق کے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی جھوٹ سے بچائیے۔ اور یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، میں اس طرح کا سوال منتظر رہتا ہوں کہ کوئی سوال کرے اور وہ جو ویڈیو میں گفتگو کی گئی ہے نا، محترمہ نے اسے اپنی زبان میں کہہ دیا ہے، تو آپ اپنی زبان میں کہیے کہ اس ویڈیو میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی گفتگو ہم یہاں پر پلے بھی کریں گے۔ محترمہ کی تو آواز مجھے لگ رہا ہے کہ آج بیمار ہیں، ورنہ بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہیں اور بولتی ہیں، لیکن آج آواز میں آپ کی محترمہ سستی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے اور آپ کے ایمان کی اور ہم سب کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سعودی عرب میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدِ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون